احسان فراموش قسط نمبر 27۔ کافی وقت گزر گیا۔ رخسانہ کے خطوط والی بات بھولی بسری کہانی بن گئی۔ اس دوران شمائلہ کے یہاں 1 سال کے وقفے کے دوران اینور علی پیدا ہوئے۔ زندگی کی گاڑی بہت خوشگوار طریقے سے چل رہی تھی۔ پھر ایک دن اچانک ایک سنسنی خیز موڑ آیا۔ زاہد کے گھر میں 2-3 ٹیلی فون آیا۔ گھنٹی بجنے پر ہر بار شمائلہ نے فون اٹھایا، لیکن کسی نے بات نہیں کی۔ فون بند ہو گیا۔ اب تم اٹھاؤ۔ جب 1 گھنٹی بجی تو شمائلہ نے زاہد سے کہا۔ زاہد نے فون اٹھایا۔ ہیلو سر، آپ نے پہچانا؟ دوسری طرف سے ایک سریلی لیکن مدھم آواز تھی۔ کون؟ زاہد نے ہر چند کے آواز کو مانوس پایا اور کسی حد تک آواز شناخت بھی کر لی، لیکن فون اتنے دنوں بعد اور اتنا اچانک آیا تھا کہ زاہد پوری طور پر نشاندہی نہیں کر سکا۔ سر، آپ کی تو سانس بھی ہم پہچانتے ہیں، آپ آواز بھی نہیں پہچانتے؟ دوسری طرف سے کسی نے کہا۔ اوہ رخسانہ! زاہد چونکا۔ دراصل بہت دنوں کے بعد آواز سنی ہے نا تمہاری، اس لیے پہچاننے میں تعمل ہوا۔ کہو کیسے یاد کیا آج؟ زاہد نے پوچھا۔ سر، یاد تو انہیں کیا جاتا ہے جن کو آدمی بھول جائے۔ میں بھولی ہی کب تھی آپ کو؟ رخسانہ نے جذبات میں ڈوبی آواز میں کہا۔ آج ایک دردناک خبر سنانے کے لیے فون کیا ہے۔ او گاڈ! زاہد چونکا اور اسے واقعی پریشانی ہوئی کہ لڑکی نے ایک مدت کے بعد فون کیا ہے۔ شاید کسی حادثے وغیرہ کا شکار ہو گئی ہے یا کچھ اور بات ہوگی۔ خیریت تو ہے نا؟ زاہد نے پوچھا۔ نہیں سر، خیریت نہیں ہے۔ ماں نے میری شادی کی تاریخ مقرر کی دی ہے۔ رخسانہ نے خبر سنائی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، زاہد علی نے کہا۔ اچھی بات نہیں ہے سر، وہ فوراً بولی۔ میں نے ماں سے کہہ دیا کہ میں یہاں شادی نہیں کروں گی۔ کیا بات ہے، لڑکا تمہیں پسند نہیں؟ زاہد نے تجسس سے پوچھا۔ پسند ناپسند کی بات نہیں سر، کیونکہ میں نے لڑکے کو دیکھا ہی نہیں، لیکن میں شادی وہاں کروں گی جہاں میں کرنا چاہتی ہوں۔ رخسانہ نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ تو پھر بتا دو اپنی ماں کو اپنی پسند۔ بتا دی ہے، رخسانہ بولی، لیکن ماں نے میری پسند کا جان کر قیامت ڈھا دی ہے۔ تم کہاں کرنا چاہتی ہو شادی؟ زاہد نے پوچھا۔ آپ سے، وہ دھیرے سے بولی اور جیسے ایک دھماکہ ہوا اور زاہد کے کان پھٹ گئے۔ کیا مذاق کرتی ہو تم؟ زاہد نے بظاہر بات کو اہمیت نہ دیتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، میرا اور آپ کا مذاق نہیں ہے، میں سیریس ہوں، اور ماں سے کہہ دیا ہے کہ اگر میری شادی آپ سے نہ ہوئی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ تم پاگل ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرے 2 بچے بھی ہیں؟ زاہد نے اب سنجیدگی اختیار کی۔ مجھے معلوم ہے سر، لیکن کیا شادی شدہ لوگ شادی نہیں کرتے؟ وہ برجستہ بولی۔ کرتے ہوں گے، لیکن میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، زاہد نے جھلا کر کہا، اور وہ بولی۔ ایسا سوچئے سر، اب سوچئے۔ رخسانہ کے لہجے میں التجا تھی۔ ہرگز نہیں، آپ فوراً ٹیلی فون بند کر دیں ورنہ میں بند کر دوں گا، زاہد نے کہا۔ تب وہ تڑپ کر بولی۔ فون بند نہ کیجیے سر، میں جس بلڈنگ میں رہتی ہوں اس کی 4تھی منزل پر ہمارا مکان ہے، اور اگر آپ نے فون بند کر دیا تو میں کھڑکی سے کود جاؤں گی اور فون آپ کے سر ہوگا۔ رخسانہ نے رقت بھری آواز میں دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ او گاڈ! زاہد دہل گیا اور اس نے اس دھمکی کو سنجیدگی سے لیا کہ عشق کا جنون لڑکی پر سوار ہے اور جنون میں کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اچھا سنو، زاہد نے اپنے لہجے میں نرمی اور پیار پیدا کرتے ہوئے کہا۔ تو مجھے کل فون کرنا اسی وقت؟ نہیں سر، کل آپ فون مجھے کریں گے اسی وقت، وہ فوراً بولے اور ساتھ اپنا فون نمبر بھی بول دیا۔ ہو سکتا ہے میرے فون کو تمہارے گھر کے اندر پسند نہ کیا جائے اس لیے۔ نو 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 سر، وہ زاہد کی بات بیچ میں کاٹ کر بولی۔ آپ کے فون کو گھر میں کوئی ناپسند نہیں کر سکتا۔ آج کل ہمارے گھر میں صرف آپ کا نام ہی گونجتا ہے۔ ٹیلی فون کوئی بھی اٹھائے، آپ مجھے بلوا لیجئے گا۔ خدا حافظ سر، اس نے روحانسی ہو کر کہا اور فون بند کر دیا۔ اب کیا کیا جائے؟ زاہد نے شمائلہ سے پوچھا۔ یہ تو واقعی مسئلہ بن گئی ہے، شمائلہ نے پریشان ہو کر جواب دیا۔ رخسانہ کا فون بند ہونے کے بعد زاہد نے ساری گفتگو اور گفتگو کا محور شمائلہ کو بتا دیا، اور گفتگو کے دوران 1-2 بار اس نے ریسیور بھی شمائلہ کے کان سے لگا دیا تھا، اور شمائلہ نے خود اپنے کان سے سن لیا تھا کہ لڑکی زاہد کی دیوانی ہو گئی ہے۔ یہ سب یک طرفہ ہے شمائلہ، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ جب شمائلہ کی تھوڑی سی تشویش ہوئی تو زاہد نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس نے خام خواہ مجھے اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے، کچھ اسی قسم کا آئیڈیل جیسا لڑکیاں کسی فلمی ہیرو، سپورٹس کے کسی سپر سٹار یا کسی نامور رومانوی شاعر کو بنا لیتی ہیں۔ اس سے شاید تمہارے کوئی الفاظ پسند آ گئے ہوں گے جو کالج کے زمانے سے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ شمائلہ نے زاہد کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے کوئی لفظ ہی پسند آئے ہوں گے، میری شکل تو ایسی نہیں۔ زاہد ازراہ مذاق بولا اور پھر دونوں ہنس پڑے۔ بات مذاق کی نہیں۔ جب دونوں کی ہنسی رکی تو زاہد نے سنجیدگی سے کہا۔ اب بتاؤ کیا کیا جائے؟ یہ تو واقعی مسئلہ بن گئی ہے، شمائلہ نے پریشان ہو کر جواب دیا۔ مشورہ کیا کیا جائے؟ دل کرتا ہے ملنے کو، شمائلہ نے چھیڑا۔ لا حولا، وہ آدھی بات بولا اور پھر کہنے لگا۔ میں نے تم سے مشورہ مانگا ہے، جان کیسے چھڑاؤں؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ اگنور کر دو، شمائلہ نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ کل اس وقت تم فون کر کے کہا ہے نا، فون مت کرو، دیکھو کیا کرتی ہے، اور اگر کود گئی کھڑکی سے تو اتنا آسان نہیں ہے۔ شمائلہ منہ بنا کر بولی۔ بس تم چپ رہو،
اور زاہد چپ رہا۔ زاہد تو چپ رہا لیکن اگلا دن رخسانہ کے گھر میں چپ کر کے نہیں گزرا۔ اس نے زاہد کا فون نہ آنے پر ایک حشر اٹھا دیا تھا، ایسا حشر کہ جس نے رخسانہ کی ماں کو زاہد علی کے گھر جانے پر مجبور کر دیا۔ ایک خاتون ملنے آئی آپ سے، بتا رہی ہے کہ رخسانہ کی ماں ہیں۔ شمائلہ نے ناشتے کی میز پر زاہد علی کو بتایا۔ یہ چھٹی کا دن تھا اور زاہد خلاف معمول دیر سے اٹھا تھا اور ناشتہ کر رہا تھا۔ او گاڈ! زاہد چونکا۔ کہاں ہے؟ اس نے شمائلہ سے پوچھا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ کچھ بتایا نہیں، پریشان لگتی ہے۔ میں نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے، شمائلہ بولی۔ کہیں لڑکی سچ مچ اوپر سے کود تو نہیں گئی؟ زاہد تشویش سے بولا۔ خدا خیر کرے، جا کے بات کرو، میں ادھر ہی ہوں، شمائلہ نے کہا، اور پھر وہ کچن میں ہی رہی جبکہ زاہد خاتون سے بات کرنے کے لیے ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ بیٹے، میں جانتی ہوں کہ تمہارا اس میں کوئی دوش نہیں، اصل میں میری بیٹی ہی پاگل ہے، خاتون نے آنسوں کے ساتھ روتے ہوئے انتہائی بے بسی سے کہا اور زاہد کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں ماں جی، ایسا نہ بولیں، آپ کی بیٹی پاگل نہیں ہے، وہ بہت اچھی ہے، اس نے خاتون کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور اس کے دونوں جڑے ہوئے ہاتھوں کو کھولتے ہوئے بولا، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بیٹے کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ تو کہتی ہے کہ مجھے معلوم ہے کیا کہتی ہے، بھلا ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ تو پھر آ کے ہی اسے سمجھاؤ بیٹے۔ میں سمجھا دوں گا، اس نے ماں جی کو ڈھارس دی۔ تو پھر کب آؤ گے؟ کسی بھی وقت آ جاؤں گا۔ کسی بھی وقت نہیں بیٹے، آج شام کو آ جاؤ ورنہ حالات بہت بگڑ جائیں گے۔ خاتون نے التجا کی۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی آ جاؤں گا، زاہد نے وعدہ کیا اور پھر شمائلہ نے بہت اعتماد کے ساتھ زاہد علی کو رخسانہ کے گھر بھجوایا، ورنہ وہ واقعی والدین کے لیے مسئلہ پیدا کر دیتی۔ تم یہ بات قطعی طور پر ذہن سے نکال دو، میری اور تمہاری شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تصور جسے کہتے ہیں نا، اس میں ہر چیز آ سکتی ہے، لیکن یہ میرے تصور سے بھی باہر ہے۔ اسی شام کو زاہد علی رخسانہ کے گھر میں بیٹھا اسے اطمینان کے ساتھ سمجھا رہا تھا۔ تم اتنے سخت گیر کیوں ہو گئے ہو؟ رخسانہ نے جواب دیا، پھر فوراً معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی، معاف کرنا، میں آپ کو تم کہہ کر پکار رہی ہوں، لیکن مجھے تم ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں زیادہ قربت اور اپنائیت ہے۔ تم بے شک مجھے تم کہو، لیکن میرے ساتھ شادی کا خیال دل سے نکال دو، زاہد نے کہا۔ کیا شمائلہ سے بہت محبت کرتے ہو؟ رخسانہ نے تجسس سے پوچھا۔ بے حد و حساب، آسمان سے حور بھی اتر کے آ جائے تو میں اس کے اوپر نہیں لا سکتا، زاہد بولا۔ میں نے کب کہا ہے مجھے اس کے اوپر لاؤ؟ میں ملازمہ بن کر تمہارے گھر کا کام کروں گی اور برآمدے میں پڑی رہوں گی، مجھے بیڈ روم بھی نہیں چاہیے، بس تمہارے اور شمائلہ کے درمیان قدموں میں پڑی رہوں گی، اور بس بند کرو یہ بک بک۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم قدموں میں پڑی رہو، میں چاہتا ہوں تم بلند رہو، تمہارا درجہ بلند ہو، تمہاری جگہ میرے قدموں کے بجائے میری آنکھوں میں رہے اور میں زندگی بھر عزت کے ساتھ تمہارا نام لیتا رہوں۔ وہ کیسے؟ رخسانہ نے پوچھا۔ وہ ایسے کہ ماں جس جگہ کہہ رہی وہاں شادی کر لو پلیز، میں التجا کرتا ہوں۔ زاہد نے ہاتھ جوڑے۔ ایک دن آئے گا کہ تم خود محسوس کرو گی تم غلط سوچ رہی تھی اور میں صحیح فیصلہ کر رہا ہوں۔ میں تمہیں کبھی غلط مشورہ نہیں دوں گا، تم ایک بہت اچھی اور پیاری لڑکی ہو، پلیز میری بات مان لو، میری اور تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، پلیز۔ اس نے جڑے ہوئے ہاتھ اور مضبوط کر دیے۔ مجھے گناہگار نہیں کریں آپ، رخسانہ نے نمناک آنکھیں کھولتے ہوئے رندھی آواز میں بولتے ہوئے زاہد کے دونوں ہاتھ پکڑے، اپنی آنکھوں سے لگا کے پلکوں سے بہتے اشک پونجے اور زاہد کے قدموں کو ہاتھ لگا کے اپنی انگلی کی پوروں کو چھو کر آہستہ سے بولی، ایک شرط پر۔ رخصت تم خود مجھے اپنے ہاتھ سے کرو گے، مجھے منظور ہے، زاہد نے بلا تعامل کہا، اور اپنے واجبی سے نفسیاتی علم کی بدولت اس نے اندازہ لگا لیا کہ چونکہ لڑکی کا باپ نہیں ہے، اس لیے شاید تحت شعور میں کسی حد تک ایڈیپس کمپلیکس کے دباؤ میں آ کر اس کے ساتھ رشتہ جوڑ رہی ہے۔ مجھے منظور ہے، بس۔ وہ دوبارہ بہت جوش سے بولا کہ اس شرط کو منظور کرنے میں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں تھا، میری ایک اور بھی شرط ہے۔ رخسانہ قدرے توقع کے بعد بولی۔ وہ کیا؟ اب کہ زاہد نے قدرے تشویش سے پوچھا۔ وہ رخصتی کے بعد بتاؤں گی، رخسانہ نے تجسس قائم کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب بھی میں بعد میں دوں گا، لیکن رخصتی کے بعد کچھ نہیں ہوا۔ تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا، رخسانہ کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، نہ ہی کوئی دوسری شرط عائد ہوئی۔ تب شمائلہ اور زاہد نے خدا کا شکر ادا کیا۔ چلو خدا کا شکر ہے اس چیچڑ سے جان چھوٹی، میں تو پریشان ہو گئی تھی کہ لڑکی کمبل نہ ہو جائے۔ شمائلہ نے اظہار تشکر بھی کیا اور تشویش بھی ظاہر کی۔ ویسے جیلس تم ہوگی تھی، زاہد نے شمائلہ کو چھیڑا۔ لو ایسے ہی، جیلس ہونے والی کون سی بات ہے، وہ تو ایک پاگل لڑکی تھی، شمائلہ نے کہا۔ میری پاگل تھی نا؟ اچھا بس زیادہ شو نہ ماریں، شکر کرنے خیریت ہوئی۔ دونوں میں چھیڑ چھاڑ جاری تھی۔ زاہد کی نظر کھڑکی سے باہر پڑی، کوئی مرکزی کے دروازے کی طرف سے آ رہا تھا۔ زاہد نے پریشان ہو کر کہا، جانم خیریت نہیں گزری، کوئی ہمارے گھر کی طرف آ رہا ہے اور تیور اچھے نہیں۔ کون؟ شمائلہ نے تشویش سے پوچھا۔ یہ تو رخسانہ کا شوہر معلوم ہوتا ہے۔ تو مان دروازے کی گھنٹی بجی، شمائلہ اور زاہد دونوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ میں دیکھتا ہوں، زاہد نے کہا اور دروازے کی طرف گیا۔ دروازہ کھولا، رخسانہ کا شوہر ہی تھا۔
دونوں میں کچھ بات چیت ہوئی اور پھر واپس آ کر شمیلہ سے کہنے لگا وہ مجھے ساتھ گھر لے جانا چاہتا ہے۔ کیوں، خیریت؟ شمیلہ پریشان ہوئی۔ معلوم نہیں، بہت التجا کر رہا ہے اس کے ساتھ چلو۔ زاہد نے کہا میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں، اسی کی گاڑی میں، کوئی بات ہوگی تو دھیان رکھنا، اگر ایسی بات ہے تو مت جاؤ۔ شمیلہ خوفزدہ ہو کر بولی ڈر لگنے لگا ہے مجھے۔ ڈر کیسا؟ زاہد اطمینان سے بولا میں نے کوئی چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، کوئی گناہ نہیں کیا، جرم نہیں کیا، پھر کاہے کے لیے ڈرنا؟ میں جا رہا ہوں، زاہد نے کہا، اور شمیلہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ زاہد کو رخسانہ کے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی اور گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا۔ بات کیا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح۔ جب گاڑی روانہ ہوئی تو زاہد نے بہت سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کا شوہر تقریباً روتے ہوئے لہجے میں بولا پروفیسر صاحب، آپ کے بارے میں نے بہت کچھ سنا ہے کہ آپ ایک بہت ہی اچھے اور رشتہ صرف انسان ہیں، اس لیے آپ کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ آپ ذرا رخسانہ سے بات کریں۔ میں ضرور بات کروں گا، لیکن قصہ کیا ہے؟ زاہد نے پھر تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ قصہ یہ ہے سر کہ آج ہماری شادی کو 8 دن ہو گئے ہیں، لیکن رخسانہ مجھ سے بہت دور ہے۔ وہ بہت محرومی سے دکھ بھرے لہجے میں بولا۔ کیا؟ زاہد چونکا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی سر، آپ سے کا پردہ، یہ دیکھیے، یہ ناخنوں کے نشان۔ شوہر نے کار چلاتے اپنے چہرے پر ناخنوں کے مختلف نشان دکھائے۔ ایسا کیوں؟ زاہد نے ذرائع حیرت و استجاب سے کہا۔ سر میں اس لیے آپ کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں، آپ خود تنہائی میں اس سے پوچھ لیجئے۔ تعجب ہے۔ زاہد آہستہ سے سر ہلا کر رہ گیا۔ بات تعجب کی اور حیران کن ہی نہیں، زاہد کے ہوش اڑا دینے والی تھی۔ رخسانہ کا شوہر زاہد کو سیدھا اپنے بیڈ روم میں لے گیا اور خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا بات ہے؟ تم نے کیوں شوہر کا راستہ روک رکھا ہے؟ زاہد نے بات کو نہایت سلیقے کے ساتھ پوچھا۔ اس سے پہلے تم نے میری شرط پوری کرنی ہے۔ رخسانہ بہت تیز اور تیکھی نظروں سے زاہد کو دیکھتے بولی۔ وہ شاید کچھ ہی دیر پہلے سو کر بیدار ہوئی تھی، اس کے بال بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے۔ شرط؟ زاہد نے تجسس سے پوچھا۔ بھول گئے کیا دوسری شرط؟ رخسانہ نے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ پہلی شرط تمہاری یہ تھی کہ میں منصور سے شادی کر لوں۔ اس نے اپنے شوہر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا۔ سو میں نے تمہاری شرط مان کر منصور سے شادی کر لی، اور دوسری شرط میں نے کہا تھا کہ بعد میں بتاؤں گی، یاد ہے نا؟ وہ پھر بولی میں اس وقت تک منصور کو قریب آنے نہیں دوں گی جب تک تم میری دوسری شرط نہیں مان لو گے۔ کیا ہے وہ دوسری شرط؟ زاہد نے خوفزدہ ہو کر متزلزل لہجے میں پوچھا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میری زندگی میں پہلے تم آؤ گے۔ رخسانہ نے عجیب انداز میں مطالبہ کیا۔ کیا؟ زاہد چونکا، جیسے رخسانہ نے ایک ہتھوڑا اس کے سر میں دے مارا ہو۔ ایک طوفان اس کے اندر موزن ہوا اور اس کی رگ حمیت نے اسے بے قابو کر دیا۔ خبیث لڑکی! غصے میں اس نے پوری قوت کے ساتھ ایک زوردار تھپڑ رخسانہ کے منہ پر رسید کیا۔ وہ تھپڑ کے زور کی تاب نہ لا کر پلنگ پر پڑی اور لڑک کر نیچے جا گری۔ زاہد نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور بہت ہمدردی کے ساتھ اسے سمجھانا شروع کیا۔ تمہارا شوہر ایک فرشتہ صفت آدمی ہے جو تمہیں سزا دینے کے بجائے تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ ایک روایتی شوہر ہوتا تو طلاق کے 3 لفظ تمہارے منہ پر مارنے کے بعد تمہیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیتا، اور پھر پتہ ہے کیا ہوتا؟ وہ یہاں کہتے کہتے چپ ہوا، رکا، پھر بولنے لگا تم نہ گھر کی رہتی نہ گھاٹ کی۔ دیکھو، کفران نعمت نہ کرو، قدر کرو اپنے شوہر کی، اور اپنے گھر کو تباہ کرنے کے بجائے اسے بناؤ۔ ایک لمبی طویل زندگی گزارنے بھی تم نے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ہمدردانہ نگاہ رخسانہ پر ڈالی اور باہر جانے لگا۔ اس وقت رخسانہ کے دیکھنے کا انداز بڑا فرما بردارانہ تھا۔ وہ بہت معصومانہ انداز سے زاہد کو دیکھتے ہوئے اپنے گال کو معنی خیز انداز میں سہلائے جا رہی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے تمہیں تھپڑ مار دیا۔ جاتے جاتے زاہد معذرت بھرے انداز میں بولا۔ آئی ایم پراؤڈ آف دس سر، مجھے اس تھپڑ پر زندگی بھر فخر رہے گا۔ اس تھپڑ میں محبت کا دریا موزن تھا۔ آپ نے پہلی دفعہ میری محبت کا جواب محبت سے دیا ہے، اور مجھے پہلی دفعہ تقویت ہوئی ہے کہ میرا خیال رکھنے والا بھی کوئی ہے۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو ویری مچ۔ رخسانہ آبدیدہ ہو گئی۔ زاہد نے ایسی نظروں سے رخسانہ کو دیکھا جن میں شفقت کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ زاہد کی رخسانہ سے آخری ملاقات تھی۔ اسے البتہ یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ لندن چلی گئی ہے، اور اب تقریباً 8 برس کے بعد اسے اطلاع ملی تھی کہ لندن سے رخسانہ اس سے ملنے آئی ہے۔ وہ ایک بار پھر دم بخود سا رہ گیا۔ زاہد تفکرات کے اتھاہ سمندر میں کھویا ہوا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور رخسانہ نرس انیسہ کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اور پھر نرس رخسانہ کو زاہد کے بیڈ تک پہنچا کر ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ واپس چلی گئی۔ زاہد رخسانہ کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ 7-8 سال کی مدت میں اس کے اندر کوئی خاص تبدیلی پیدا نہیں کی تھی۔ اگر تبدیلی پیدا ہوئی تھی تو بہت خوشگوار تھی کہ رخسانہ کی شخصیت میں پہلے سے زیادہ وقار اور کشش پیدا ہو گئی تھی۔ اب یقیناً وہ زیادہ میچور بھی ہو گئی تھی۔ وہ ایک عجیب قسم کے تاثر کے ساتھ دھیرے دھیرے زاہد کی جانب بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں تشویش اور ہونٹوں پر زاہد کو حوصلہ دینے کے لیے ایک مسکراہٹ تھی۔ اس نے بال ترشوائے ہوئے تھے اور پاکستانی خواتین کے لباس میں نہیں تھی، بلکہ شرٹ اور جینز پہن رکھی تھی، اور کانوں میں ٹاپس اور گلے میں ایک نیکلس کے علاوہ
اور کوئی زیور اس کی جسم پر دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف کلائی میں ایک مردانہ گھڑی اور سنہری زنجیر پڑی تھی۔ وہ ایک بے نیازانہ انداز میں زاہد کے بیڈ کے قریب آئی، بیڈ کی طرف جھکی اور زاہد کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھاما، آنکھوں سے لگایا اور ہاتھ کو اپنی جگہ رکھ دیا۔ زاہد کچھ نہ بولا، دم بخود رخسانہ کو دیکھتا رہا۔ وہ جس پر جان نچھاور کرتے تھے وہ آخر چلی گئی۔ رخسانہ آبدیدہ ہو کر بولی اور زاہد کی آنکھ بھی بھر آئی، کب آئی ہو؟ زاہد نے رخسانہ کی بات کے جواب کو گول مول کر دیا، کل رات۔ رخسانہ دھیرے سے بولی، کیسے آنا ہوا؟ زاہد نے یوں ہی پوچھ لیا، یہاں ایک شو کرنا ہے تھیٹر میں، ڈانس کروں بھی میں۔ وہ تیکھے لہجے میں بولی، کیا؟ زاہد چونکا، تو پھر کیوں پوچھتے ہو کیسے آئی ہوں؟ رخسانہ کی آواز میں درد تھا، کہنے لگی، آپ کی اسٹوڈنٹ تھی اسما، یاد ہے؟ ہاں ہاں، وہ آئی تھی مجھے دیکھنے کچھ دن پہلے، لندن گئی ہے اپنے میاں کے پاس، زاہد نے کہا۔ ہاں وہی، رخسانہ بولی، اسی نے مجھے آپ کی بیماری کا بتایا، اور اس نے بتایا کہ آپ کی بیوی شمیلہ کس طرح آپ کا ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ زاہد ازراہ تصدیق بولا، وہ نہیں چھوڑ گئی، میں نے اسے چھوڑ دیا تھا، لیکن اب چھوڑو اس تذکرے کو، تم سناؤ کیسی ہو، کیسے گزر رہی ہے، اور تمہارا شوہر کیا نام تھا اس کا؟ منصور۔ رخسانہ نے لقمہ دیا اور زاہد نے اپنی بات جاری رکھی، منصور کیسا ہے، ٹھیک ٹھاک تو ہے نا؟ وہ بہت اچھا آدمی ہے، مجھے یقین ہے نا تمہارے ساتھ اچھا ہوگا۔ اچھا نہیں ہے سر، رخسانہ بولی، بہت اچھا ہے، ہم دونوں ایک ہی جگہ رہتے ہیں، بہت خوش ہیں، بلکہ خوش تھے، لیکن جب آپ کی کیفیت کا علم ہوا تو میرا سکون اجڑ گیا، میں نے ایک دن ضائع کیے بغیر پاکستان آنے کی تیاری شروع کر دی۔ بہت شکریہ کہ تم نے ایسی محبت سے یاد رکھا ہوا ہے، زاہد دھیمے دھیمے لہجے میں بولا، لیکن تمہیں صرف دیکھنے مجھے کی نہیں آنا چاہیے تھا، ہنستا بستا گھر ہے تمہارا، اس میں کوئی شک نہیں، تمہارا میاں ایک فرشتہ صفت آدمی ہے، لیکن مرد پھر مرد ہوتا ہے، بعض اوقات بلا وجہ بھی اس کے من میں شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، اور شبہات کی وجہ سے ہنستے بستے گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ زاہد نے بہت دکھ اور تشویش سے کہا، یقیناً اس کے روح سخن اپنے گھر کی طرف تھا۔ تم منصور کے پوچھ کر آئی ہو نا؟ اس نے آخر میں سوال کیا۔ سر میں نہ صرف منصور سے پوچھ کر آئی ہوں، بلکہ منصوری کے کہنے سے آئی ہوں، اور منصور میرے ساتھ آیا ہے۔ اور پھر بہت معنی خیز انداز میں بولی، آپ ذرا کروٹ بدل کر دیکھیں تو صحیح۔ زاہد تجسس میں مبتلا ہوا، دھیرے دھیرے کروٹ بدلی اور رخسانہ نے کروٹ بدلنے میں اس کی مدد کی، اور جب وہ کروٹ بدل کر دوسرے مڑا تو منصور بہت مؤدبانہ انداز میں کھڑا تھا۔ السلام علیکم سر۔ منصور نے نہایت ادب سے سلام کیا اور جھک کر زاہد کا ہاتھ تھاما اور بہت گرمجوشی سے مصافحہ کیا۔ او منصور میاں، آپ چپ چاپ ادھر کھڑے تھے؟ زاہد نے اظہار مسرت کیا، سر میں آپ دونوں کی گفتگو میں مخل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ منصور نے پلنگ کے پاس جھک کر کہا، آہ۔ زاہد نے فرتے محبت سے ایک سانس لے کر منصور کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، کہنے لگا، تم دونوں کو آج اکٹھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، یہ اکٹھے ہم آپ کی وجہ سے ہیں سر۔ اب کہ رخسانہ بولی، میں زندگی کے ہر سانس میں آپ کو یاد کرتی ہوں، آپ کی دیوی روشنی آج مجھے ہر قدم پر راستہ دکھاتی ہے، آپ کی ہدایت میرے لیے مشعل راہ ثابت نہ ہوتی تو آپ نے ٹھیک کہا تھا، میرے بھٹکے ہوئے قدم جانے مجھے کہاں لے جاتے۔ اوہ نو نو، ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ۔ زاہد نے موضوع سے ہٹنا چاہا۔ ہاں سر، ہمارے گھر میں خوشحالی آپ کی رہنمائی کی بدولت ہے، کوئی دن ایسا نہیں جب ہم آپ کو یاد نہ کرتے ہوں، رخسانہ تو آپ کے نام کا ورد کرتی ہے۔ منصور نے بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، آپ بہت عظیم آدمی ہیں سر۔ نہیں منصور میاں۔ زاہد کے دل کو ایک دھکا سا لگا اور وہ مزید کہنے لگا، عظیم تو تم ہو منصور، جس نے اپنی بیوی پر ایسا پختہ اعتماد کیا جس کی مثال دینا مشکل ہے، اور اس اعتماد ہی کی بدولت آج تم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہو، خدا تم دونوں کو نظر بد سے بچائے۔ دعا دیتے ہوئے زاہد کی آواز بیٹھ سی گئی اور وہ روندھی ہوئی آواز میں احساس جرم کے ساتھ کہنے لگا، میں کہاں کا عظیم ہوں کہ اپنی جان سے زیادہ عزیز بیوی کو محض ایک شبے کی بنیاد پر طلاق دے کر بے یار و مددگار جنگل میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ زاہد بولتے بولتے رو پڑا، پلیز کریج، آپ کے حوصلے اور اعتماد نے دوسروں کو زندہ رکھا ہوا ہے، آپ حوصلہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں شمالہ جی کو ڈھونڈوں گی، اب اس کی واپسی کا راستہ میری ذمہ داری ہے۔ رخسانہ نے زاہد کے آنسو انگلی کی پور سے پوچھے، تھینک یو ویری مچ۔ زاہد نے رخسانہ کے ہاتھ کو دبایا اور اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کر کے پوچھا، ایک بات بتاؤ، کتنے بچے ہیں تمہارے؟ کوئی بچہ نہیں ہے سر، رخسانہ فوراً بولی، لیکن اس کے بولنے کے انداز میں کسی قسم کی کوئی محرومی نہیں تھی، اور ہمیں بچے کی خواہش بھی نہیں، نہ مجھے نہ منصور کو، اگر دینے والے نے ہمیں نہیں دیے تو اس میں کوئی بھی بہتری ہوگی، اگر دے دیتا ہمیں اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہوتے، لیکن نہیں دیے تو کوئی شکوہ نہیں۔ جی سر، ٹھیک کہتی ہے رخسانہ، اگر اللہ نے نہیں دی اولاد تو یہ اس کی منشا ہے، اور اس کی منشا کے خلاف ہم بھٹکیں گے نہیں، نہ ہی کوئی غلط قدم اٹھائیں گے۔ منصور اعتماد کے ساتھ بولا، یقیناً اس کے کام میں ہر مصلحت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے تم لوگوں کے لیے اس نے پلے بلے بچے رکھے ہوں۔
زاہد نے اچانک ایک انوکھی سی بات کہہ ڈالی۔ کیا مطلب سر؟ رخسانہ چونکی۔ رخسانہ یاد ہے تم نے ایک بار کہا تھا کہ تم میرے بچے کو اپنی گود میں دیکھنا چاہتی ہو؟ زاہد نے کہا۔ رخسانہ چونکی۔ وہ ایک بھول تھی سر، جس کے بارے میں سوچ کر اب بھی ہم دونوں کبھی کبھی ہنستے ہیں۔ رخسانہ نے قدرے ندامت سے کہا۔ وہ بھول اب ایک حقیقت بن سکتی ہے، زاہد علی بولا۔ رخسانہ سہم سی گئی اور منصور بھی ہکا بکا رہ گیا۔ وہ کیسے سر؟ رخسانہ نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ رخسانہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زاہد نے دکھ بھرے لہجے میں ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ میں ایک ایسا مسافر ہوں جو زندگی کے ڈپارچر لانچر میں بیٹھا کسی بلاوے کا منتظر ہے۔ سر ایسا نہ کہیں۔ وہ زاہد کی بات سن کر دہل گئی۔ سن لو میری بات پہلے۔ اس نے انگشتے شہادت بلند کر کے رخسانہ کو بولنے سے منع کیا، پھر کہنے لگا۔ میرے دو بچے علی اور عینی اور میرے بڑے بھائی کے گھر میں رہتے ہیں، لیکن بہت تنگ اور پریشان ہے وہاں۔ اگر میں مر گیا تو میرے بچوں کے لیے یتیمی کا عذاب بن جائے گا۔ تم ان بچوں کو سنبھال لینا رخسانہ، یہ میری آرزو ہے۔ سر، رخسانہ زاہد پر جھک گئی اور ٹپ ٹپ اس کے آنسو زاہد کے چہرے پر ٹپکنے لگے۔